زندگی موت سے پاک زندگی. اس لیے بیس کر عبادتیں بڑی تھوڑی سی ہیں, 5 نمازیں ہیں, پڑھنے میں کیا دیر لگتی. تم بھاگتے دوڑتے ہو, تمہارے کلاسز ہو رہی ہیں, چلو خالی فرض ہی پڑھ لیا کرو, سنتیں لمبی ہو جائیں گی, فرض پڑھ لو. لیکن فرض صرف 17 ہے, صرف 17. جس پر پکڑ ہوگی نا وہ صرف 17 رکعتیں ہیں. یہ جس پر دیا جائے گا وہ 17 ہیں. 2 فرض صبح کے, 4 ظہر کے, 4 عصر کے, 3 مغرب کے اور 4 عشاء. اتنی کر لو پابندی تو اللہ آگے بھی چلا دے گا. پھر انشاءاللہ تہجد بھی پڑھو گے. تو عبادات 5 نمازیں, سال کے بعد 30 روزے. زکوٰۃ اور حج مالدار کے لیے ہے, غریب یا میڈیوکر کے لیے نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے. تو کیا ملا؟ 2 چیزیں عبادت. ایمان تو ایک اندر کی کیفیت ہے, اس کے لیے تو کوئی کھائی نہیں کھودنی پڑتی. 2 چیزیں ہیں عبادت میں, ایک نماز اور ایک روزہ. روزے میں گنجائش دی ہے, سفر پہ ہو معاف, چاہے ایئر کنڈیشن گاڑی میں جا رہے ہو, مسافر ہو معاف بعد میں رکھ لینا, بیمار ہو معاف بعد میں رکھ لینا, نماز معاف نہیں. مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو مجھے ہلنے نہیں دیتے تھے, یقیناً ایسے ہوتا ہے. تو میں نماز کیسے پڑھتا تھا؟ لیٹ اللہ اکبر, اور جب رکوع کرنا ہوتا تو بس آنکھ کا اشارہ ایسے کرتے تھے. جب سجدہ کرنا ہوتا تو تھوڑی سی گردن نیچے جھکا دیتا تھا. میرا اللہ کہتا ہے قبول ہے, لیکن چھوڑنی نہیں ہے. چھوڑنے کی اجازت دیتا تو میدان کربلا میں میرے اپنے نبی کے نواسے کو دیتا. اس نے سجدے میں سر کٹا کے بتایا کہ لمز تو بڑی چھوٹی جی شے ہے, یہاں زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے, ہم کلمہ گو ہیں, ہم نے سجدہ نہیں چھوڑنا ہے. میرے نبی جب پیدا ہوئے تو دائی نے آپ کو لیا, اور چند چیزیں عجیب و غریب ہوئیں آپ کی پیدائش. آپ کی پیدائش ایسے صاف ستھرے پاک پیدا ہوئے کہ جسم پر گندگی کا نشان نہیں, اور خوشبو پھیل گئی کمرے میں. دوسری نشانی کیا ہوئی کہ ختنہ بچوں کا ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد, آپ ماں کے پیٹ سے ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے. تیسری, ماں کی ناف اور بچے کی ناف اور ماں کی آنت آپس میں جڑے ہوتے ہیں, تو اس کو کاٹنا پڑتا ہے. تو میرے نبی اندر سے کٹوا کے آئے, اللہ نے اتنا ہی آسانی سے پیدا کیا. ان اب معصوم بچے کو دائی تھی, انہوں نے رکھا, ساتھ لٹایا, حضرت آمنہ کے نا ساتھ لٹایا. اب اس معصوم بچے میں کوئی حرکت نہیں, لیکن مجھے دیکھنا, آپ نے لیٹے نا, آپ جب ایک دم آپ نے ایسے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھا اور گھٹنے اٹھا دیے, جیسے فزیکلی ہم بڑے سجدہ کرتے ہیں ایسے آپ سجدے میں چلے گئے اور لمبا سجدہ کیا. وہ ماں اور دائی تھر تھر کانپنے لگی کہ یہ کیا کر رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کے اوپر پریشر کر دے کے سینے کو اوپر اٹھایا, پھر اس ہاتھ پہ پریشر دے کے اس ہاتھ کو اوپر اٹھا کر ایسے شہادت کی انگلی اوپر اٹھائی, تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا. تو میرے نبی نے اعلان کیا سجدہ لے کے آ رہا ہوں. میرے نبی کے نواسے نے سر کٹا کے بتایا کہ سر تو کٹ سکتا ہے, سجدہ نہیں چھوٹ سکتا. یہ سختی سے نہیں, اندر سے پڑھی جاتی. میں جب تھا سنٹ ماڈل اسکول تو ہمارے ایک ہاسٹل کے وارڈن آ گئے, طالب حسین رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ نمازی تھے. باقی جو وارڈن آئے وہ نمازی نہیں تھے. 3 وارڈن میری زندگی میں آئے وہاں 5 سال میں, تو وہ طالب حسین صاحب بیچ میں تھے, وہ نمازی تھے. تو انہوں نے سارے بچوں پہ نماز لازمی کر دی, تو حاضری ہوتی تھی. رمضان شریف کا مہینہ, رمضان شریف اور عشاء کی نماز, اور میں سب سے آخر میں تھا, اور میرا روم میٹ آیا, مر گیا اللہ اس کی بخشش کرے, اس کی میری 4 پیسہ ساتھ تھی, تو میرے قریب, اس کا نام تھا جاوید, تو میرے قریب آ کے کھڑا ہوا اور عشاء کی نماز کی نیت کرنے لگا. ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین, تو اس نے زور سے کہا 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے, اللہ اکبر. اچھا,
اب میں بھی واسطے طالب حسین ہی پڑھ رہا تھا، میں اللہ کے لیے تو نہیں پڑھ رہا تھا، تو میں نماز میں ہی اس کو کہتا ہوں وہ ایک ہی کیتا ہی وہ میں نے آدھا میں طالب حسین دی پڑھدا پیا کیڑا اللہ دی پڑھدا پیا اللہ. تو ماں باپ شدت کریں یا ٹیچر شدت کرے اس سے نہیں ہوگا، یا گورنمنٹ کہہ دے نماز فرض سارے پڑھو، لوگ بے وضو پڑھیں گے. یہ اندر کی نماز ہے جیسے حسین نے پڑھ کے دکھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پڑھ کے دکھا. تو ہمارے اوپر تو کربلائیں اللہ نہیں لا رہا، بڑوں پہ بڑے امتحان آتے ہیں. بچوں کی نماز نہ چھوڑو، رمضان شریف آ رہا ہے روزے نہ چھوڑو. تم سب جوان ہو، ہاں کوئی بیمار ہو جائے تو جوان بھی بیمار ہو سکتا ہے، لیکن رمضان ایک مبارک مہینہ ہے، سارے گناہوں کی معافی اس میں. رمضان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جل جانا، جل جانا. رمضان کا مطلب ہے جل جانا. تو یہ جل جانے کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ روزے سے اس کا تعلق یہ ہے کہ پورے سال کے گناہ اس مہینے میں اللہ ایک ایک دن کر کے جلاتا ہے اور آخری روزے پاک کر کے صاف کر کے کھڑا کر دیتا ہے. تو نماز پڑھو، روزہ رکھو، تراویح پڑھو اگر اپنی جگہ پر ہو، 8 پڑھ لو 20 پڑھ لو، لیکن تراویح کا سجدہ ضرور دو کہ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی، ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی. تمہارے باہر کتنا پہرا ہے؟ یہاں تمہاری مسجد والے نا ایک اشتہار لگا دیں، جو ہمارے ہاں تراویح پڑھے گا 150 روپے فی سجدہ، انہوں تھوڑا گیٹ توڑ کے اندر آ جاؤں. چوکیداروں نے چاہ کے او مارنا ہے تے دادیاں نے بھی چاہ دادا چلو تراویح پڑھیے، دادیاں تے لڑائی ہو جائے، ایک آکھے گا میں لے جاؤں، دو آکھے گا میں لے جاؤں. اور میرے بچوں اللہ ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھتا ہے. اور شام کو جب آپ روزہ افطار کرتے ہیں اس دن سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آخری رات سارے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. رمضان میں موت آ جائے حساب نہیں ہوتا، جمعے کی رات کو موت آ جائے حساب نہیں ہوتا، جمعے کے دن شام تک موت آ جائے حساب نہیں ہوتا. اللہ ایسا مہربان ہے. ایک نے مجھ سے پوچھا پھر رمضان کے بعد حساب لیتا ہے؟ میں نے کہا اللہ بڑا سخی ہے، وہ دنیا کا بادشاہ لیا بھی میرا قرضہ واپس کر، اور جب ایک دفعہ معاف کیا تو پھر معافی کی کریں. وہ ایک آدمی کہنے لگا جو ویکھو جی نور جہاں 27 رمضان نو مر گئی. میں کہ اللہ تو مقدمہ کر دے کہ 27 نو مر 27 رمضان شب قدر میں. بھائی پتہ نہیں اللہ کو نور جہاں رحمت اللہ علیہ کی کون سی نیکی پسند تھی جس پر اسے شب قدر کی موت عطا فرمائی. کبھی کسی کو حقیر. ابھی چند دن پہلے ہمارا میرا جاننے والا فوت ہوا ہے، کمیونسٹ دہریہ، ساری زندگی کتابیں اسلام کے خلاف لکھی، شاعر بھی تھا اور شاعری بھی اسلام کے خلاف کی، اور مرتے ہوئے 3 دفعہ کلمہ پڑھا، مر گیا. اب بتا اللہ کو اتنی ساری نافرمانی کے بعد کیا چیز اس کو اللہ نے دیکھی اور پسند کی کہ موت پر اسے کلمہ نصیب فرماتی. تو کبھی کسی کو حقیر نہ جان. ہمارے چینل IL آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں.